السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رواہ مسلم او کما قال۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ تمام تر تعریفات، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، حمد، ثنا، پاکیزگی اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی وزنۃ عرشی ورضا نفسی ومداد کلماتی، اللہم لک الحمد کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ میرے پیارے بھائی دوستو، یہ زبان تھک جائے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے، آپ یقین جانیے کبھی نعمتوں کا ادراک کرتے ہیں کہ اللہ کتنی نعمتیں دیتا ہے، تصور کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی نعمتوں کو گنو۔ آپشن ہے بھائی، اے آئی بھی اب آ گئی ہے نا آپ کے پاس، چلے اپنی والی سے کم پڑ گیا تھا اوریجنل انٹیلیجنس سے، تو آرٹیفیشل سے ہی مدد لے لو۔ میں صرف ویسے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہا گن سکتا ہے بندہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو؟ یہ یقین جانی، یہ جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے، اس وقت کیا مشکلات ختم ہو گئی ہیں، پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، قتل و غارت ختم ہو گیا ہے، لوگ اموات کا شکار نہیں ہو رہے، سنیچنگ کا شکار نہیں ہو رہے، کرپشن کا شکار نہیں ہو رہے، بدترین معاملات نہیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، ذہنی امراض نہیں ہیں، خدا نخواستہ صحت کے ایک دم بگڑ جانے کا معاملہ، کیا چیز نہیں ہے؟ سب چیز ہے، لیکن ان سب چیزوں میں تجھے تیرے رب نے کس طرح رکھا ہوا ہے؟ عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بہترین صحت کے ساتھ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں ڈینٹسٹ کے پاس جا بیٹھا نا، وہ کوئی معاملہ تھا اسکیلنگ کا، تو اب یقین کیجیے وہ آ کے نا ان کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ کو یہ ہے، آپ کو یہ ہے، یہ ہے۔ اچھا میں جھنجھلا سا گیا، میں نے کہا یار کیا ہے بھائی؟ نہیں ہے، نہیں ہے، الحمدللہ نہیں۔ ایک دم شاکڈ ہوں میں، کیا بیٹا سب کچھ ہے، تیرے رب نے ظاہر کوئی نہیں کیا۔ جی چوڑے ہو کے تم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بڑا بندہ نا اپنے آپ کو سمجھ رہا فن خان سے، سب چیزیں تیرے اندر پڑی ہیں، تیرے رب نے ظاہر کوئی نہیں کی۔ ایک کر دے وہ ہمارے پنجابیوں کا کنڈ لگ جانی ہے، ٹھیک ہے جی، سیدھے ہو جائیں گے آپ۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں گے بحمدہ تعالیٰ۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع کیا ہے؟ آخرت اور اوئی کیا بات ہے، تو یہ تو پھر ٹاپک تو اپنی کام کا ہے جی، ہاں مطلب کیا، کیریئر شیریئر بننے لگا، اس کیریئر کے لیے تو سبحان اللہ ہم نے ساری چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے کما کو واقعتاً چیزیں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ آگے جی آخرت اور کیریئر، یہ ہے ہمارے پاس آج کا ٹاپک، تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کی آیات میں سے، احادیث مبارکہ کی کوئی روشنی میں سے، اور ہم نے بات کو شروع کر لیا۔ اب آگے یہ بات جی کیا کریں، آخرت اور کیریئر، یعنی ایک انداز سے یوں سمجھیں تو ہم یہ بات کوئی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی، اور یہ آگے ہمارا کوئی کیریئر، اور یہ آگے ہیئر آفٹر، ٹھیک ہے جی، ہیئر آفٹر، ٹھیک۔ یہ کہہ دیں جناب دنیا، اور یہ کیا کہہ دیں آخرت، آخرہ، وہ عربی والا بھی ذرا لے آئے تو آخرہ، یہ آخرہ آ گئی، یہ دنیا آ گئی۔ سر دنیا کے کیریئر ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، تو آخرت کے لیے بھی کوئی چیز ہے؟
بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا کریں کہ تمہیں نظر ہی یہ آتی ہے، تمہارے لیے پریورٹی لسٹ میں یہی پڑی ہے جی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی. تو بھائی کوئی ہم ویسے کوئی غلط کام تو نہیں کرتے، آپ مجھے بتائیں کیا مقصد، دنیا کا کیریئر نہ بنائیں نا. کوئی آپ مجھے اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، کوئی دعا، کوئی چیز، کوئی آیت جی اسی چیز میں کہ دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو بات تو صحیح ہو گئی، بات تو صحیح ہے جی. دنیا بھی ہمیں چاہیے بھلی، آخرت بھی چاہیے ہمیں بھلی، اور بھی کیا کرنا ہے، اللہ تو جہنم کی آگ سے بھی بچا لے. تو بھائی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں، اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیریئر کو بھی سنبھالے، اس دنیا کو بھی، اس میں بھی فٹ رہنا ہے، اس کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، اور یہ اللہ کرے یہ آخرت بھی تمہارا نصب العین ہو، یہ بھی تمہارا مقصد ہو، یہ بھی تمہارا ہدف ہو، اس کے لیے بھی تمہاری کوئی پلاننگ ہو. پلاننگ خالی صرف اس کیریئر کے لیے نہیں چلنی چاہیے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اچھا جب یہ پلاننگ کرتے ہیں، جب ہم کوئی ویژن، ٹارگٹ، ایمبیشن، گول، پرپز، نصب العین سیٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے بھائی، اس ڈیسٹینیشن کو جانچنا ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ تشریف لائیں نا گھروں سے یا کہیں سے آفس سے یا ایکس وائی زیڈ قریب سے کہیں سے آئے ہوں گے، تو کیا مقصد، آپ اپنے پوری گاڑی کا چیک اپ کروا کے آئیں کہ بھائی اس کے ٹائر پریشر کیسا ہے، اور ریڈیٹر کیسا ہے، اور انجن کیسا ہے، اور فلانا کیسا. جی نہیں، کیوں؟ بلکہ آپ کو اگر گیج بتا بھی رہی ہو کہ پیٹرول سر نہیں ہے، یار بصیرہ جا کے ڈلوا لیں گے نا، ساتھ ہی پیٹرول پمپ ہے، یار راستے میں رک گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹو کرا لیں گے، 200 روپے رکشے والے کو دیں گے، اس نے ٹانگ نکالنی ہے آپ کی گاڑی کے پیچھے رکھنا ہے، کھڑک کر کے 200 روپے میں ٹانگ دے دے گا وہ بھائی. آپ نے بریک مار دی، اس کی ٹانگ نکل جانی ہے. سر یہ بائکس پہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. محبت اور اظہار اور قربانی کا جذبہ اپنی جگہ اچھا ہے، لیکن یہ گھٹنا دوبارہ ریپلیس نہیں ہوتا، ٹانگ یہ نہیں ہوتی. یہ برا نہ ہونا، یہ ہمارے غلط جذبے ہیں، یہ صحیح جذبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ کرا لوں گا. ہمیں میرے نزدیک ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ تیاری کتنی ہوگی. اچھا آپ نے یہاں سے گلگت جانا ہو، لاہور جانا ہو، کراچی جانا ہو، پھر کیا ہوگا سر؟ فل چیک اپ. بلکہ یار تم سر، میں نے پیچھے تو ابھی 2 دن پہلے بھی آپ نازل ہوئے تھے، میں نے چیک کر لیا، ٹائرائیڈ بہترین ٹھیک ہے، الائنمنٹ نہیں یار، تو چیک کرنا اللہ کے بندے، ایوریج بڑی بڑھ جاتی ہے، یہ بھی چیک کر، یہ بھی. اس کی جان کے دشمن ہوتے. کیوں؟ گلگت جانا ہے، کراچی جانا ہے، لاہور جانا ہے. میری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ مجھ سے تیاری کرواتی ہے. میری ڈیسٹینیشن اگر ہے صرف دنیاوی کیریئر، تو تیاری بھی کیسی ہوگی سر؟ اس کا مقصد ہے سب سے پہلے مجھے اپنی اس ڈیسٹینیشن کو جاننا پڑے گا، اس کے بعد پھر میری آگے سے تیاریاں شروع ہوں گی. تو میں اگر یہ کہوں کہ اچھا اس کو میں زندگی کہہ دوں دنیا کو، اور آخرت کو موت کہہ دوں بھائی، کہہ دوں؟ آپ کس نے کہا جی؟ ایسے پیار سے کیا آپ نے کہا آپ کی مرضی ہے، خود لیکچر دے رہے ہیں، ہم ان سے کیا پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہہ دیں، خود ہی بھگتیں گے. ہاں بھائی آپ ان کے کہنے پہ نہیں جائیے گا یار. میں اس کو موت کہہ دوں، ٹھیک ہے نا بھائی، آخرت مر گیا بندہ اور دنیا زندگی آ گئی ہمارے پاس. تو واقعتاً اس کا مقصد ہو گیا یہ ہے ہماری لائف. اس لائف کے لیے میرے اور آپ کی کیا چلے گی؟ پلاننگ چلے گی. یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. قرآن مجید تو کہتا ہے نہیں ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ وَكَيْفَ یہاں پہ نہیں، واو ادھر جگہ پہ سورہ آل عمران میں، یہاں ہے كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم مرے ہوئے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اس نے تمہیں مار دینا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. یعنی بات سمجھے، 1 منٹ رک کے، زندگی یہ زندگی نہیں ہے. زندگی تو کہاں سے چل رہی ہے؟ او عالم ارواح سے. ٹھیک ہے جی، کہاں تک چلتی ہوئی چلی جا رہی ہے
جی تو اس کا مقصد ہوگا مجھ سے تو غلطی ہوگی، میں گھر سے یہ سوچ کے نکلا تھا بصیرہ جانا وہاں پمپ ہوگا، یہاں پتہ چلا سرکار 2000 کلومیٹر کا آپ نے تو وہ کرنا ہے، اس کے لیے تو لالے پڑے ہوئے، تو اس کے تو ٹینکی بھی نہیں کام کرنی. تو میں اگر ڈیسٹینیشن اس لائف کو، اس کو زندگی کہتا ہوں، الحیات الدنیا میرے نزدیک کیا ہے بھائی؟ یہ الحیات الدنیا، بس الحیات الدنیا. اس کو کیا کہا گیا جی؟ اس کو الحیات الاخرہ نہیں کہا گیا؟ اس کو بھی تو کہا. اچھا بڑے مزے کی بات ہے، اس کو الحیات الدنیا میں مانتا ہوں، اس کو الحیات مانتا ہی کوئی نہیں. اس زندگی کو زندگی مانتا ہوں تو ٹھیک ہے سر، میں جس کو زندگی مانتا ہوں میں اس کے لیے کام کروں گا معذرت کے ساتھ. میں جس کو زندگی نہیں مانتا میں اس کی پلاننگ کیوں کروں گا؟ میں اس کو کیریئر آبجیکٹو کیوں بناؤں گا؟ میں اس کو اپنا ٹارگٹ نصب العین کیوں قرار دوں گا؟ میں اسے زندگی کو زندگی نہیں مانتا. مجھ سے کتنی بڑی بھول ہو رہی ہے، میں کتنے بڑے دھوکے میں ہوں سر. میرے پاس تو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر بندہ آج اپنا حساب کر لے، آڈٹ کر لے، دیکھ لے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا. وہ کل کہاں پہ ہے؟ یہ آج کیا ہے بھائی؟ آج دن کیا ہے جی؟ ہاں فرائیڈے سر، فرائیڈے جمعہ. آج کل کیا ہے؟ کل کو پکڑیں؟ میں کل کو پکڑ لیا سیٹرڈے. سیٹرڈے کو پہنچو تو سیٹرڈے کیا بن چکا ہے؟ آج. کل کدھر چلا گیا؟ میں اتوار کو پکڑتا ہوں، اتوار کیا بن چکا ہے؟ آج. اور کل کدھر ہے؟ منڈے. سبحان اللہ سر، ساری زندگی میں اس کل کو پکڑتا رہتا ہوں، پکڑتا رہتا ہوں، پکڑتا رہتا ہوں، اور وہ بھاگتا رہتا ہے، اور میں کہاں اتر جاتا ہوں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر میں گرے پڑے ہیں. کہا بیٹا اب کل شروع ہو رہی ہے تیری. یہ دنیا کی ساری زندگی تو آج ہے. کل کہاں سے شروع ہونی ہے؟ کل وہاں سے شروع ہونی ہے. تو اٹس مین میرے پاس لائف کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے صحیح. اچھا چل، اور یہ ہمیں مجبوراً آ کے اسلام سے سمجھنا پڑے گا. اسی لیے آپ نوٹ فرمائیں گے جوڈیزم میں جو ہے، یہودیت میں، وہ زیادہ روح کی کوئی بات نہیں کرتے. کوئی آپ کو شاعری مل جائے گی، پوئٹری مل جائے گی، چھوٹی موٹی ہسٹری مل جائے گی، لیکن باقی ویسے وہ سائلنٹ ہے اس بارے میں. اچھا آپ اس کے پاس آ جائیں، عیسائیت کے پاس، وہ زندگی کا آغاز ہی گناہ ہے. اچھا پھر اس کے آگے جو کام کیا انہوں نے کیا کیا؟ سب کے گناہوں کی سزا کو، زندگی کے فلسفے کو ہی ختم کر دیے. صحیح. اچھا اس میں آ جائیں، بدھزم کہہ رہا ہوں، وہ ہندو مت میں آ جائیں، وہاں پہ جنم کا کیا معاملہ ہے؟ جنم در جنم. اور کون سا جنم؟ اچھے کام کریں گے تو آپ راجا بن جائیں گے، اور برے کام کیے تو کتا بلا بن جائیں گے. سبحان اللہ. صحیح. قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور زندگی تو پیدا کی ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے کون بہتر ہے. یہ ہونا، یعنی یہ بڑی پرپسفل کریشن ہے. واٹ از لائف؟ یہ کیا ہے زندگی؟ فرام ویئر وی کم، کہاں سے آئے ہیں؟ واٹ آفٹر دا ڈیتھ؟ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ سوالوں کے جواب کہاں پہ ملتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ آ کے الا یعلم من خلق، رب نے بتانا ہے کہ تم ہماری بہترین پروڈکٹ ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وقال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. بندے ہم نے تجھے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. یہ عزت افزائی کون کر رہا ہے؟ یہ لائف کا پرپس کون بتا رہا ہے؟ یہ زندگی کا تعین کون بتا رہا ہے؟ رب کی کتاب. یعنی سر پہلا دھوکہ تو اس سے نکلیں کہ الحیات الدنیا یہ نہیں ہے. الحیات الدنیا والآخرہ، یہ زندگی ہے دنیا اور آخرت. یہ میرے ایجنڈے میں نہیں ہے، یہ میرے ٹو ڈو لسٹ میں ہی نہیں ہے، میں اس کو اون ہی نہیں کر رہا. تو ظاہر میں اس کے لیے بھاگوں گا، دوڑوں گا کیوں؟ اچھا جب میں اس لائف کو کرتا ہوں، جو کہ کتنی اندازن ہے ہمارے پاس بھائی زندگی، اگر ہم دنیا کی زندگی مانتے ہیں تو 60 سال. جی کتنی ہے بھائی؟ صحیح ہے بھائی. کوئی اس پہ کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہا؟ کل سر بڑی مہربانی، میں نے کہا رات تو پکی کرا دیں آپ ہماری. نہیں ہے نا سر، رات نہیں ہے، ایک لمحہ نہیں ہے. ایوریج ہاں مل گئی اگر تو 60 سال ہے کوئی لگ بھگ. اچھا 60 سال میں میرے پاس پھر کیا ہے؟ پرپز آف لائف کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میں پڑھوں، لکھوں،
نوکری کروں پھر کیا ہو سر؟ کل وہ ساتھ چلا گیا نا شادی، میرے خیال نہیں ہم نے کرائی نا، ناراض ہو کے چلا گیا وہ کل وہ اس کو بڑا تھا کہ جی آپ جلدی سے شادی کرائیں، محمد سعد کی بات ہو رہی ہے، کل کے لیکچر میں تھے وہ، تو اس کی میں پارٹ 2 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا پارٹ 2 میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اچھا نوکری کروں، ٹھیک ہے جی، جاب ہو جائے میری، شادی ہو، بچے ہوں، ٹھیک ہے، گھر ہو، آخر میں بڑھاپا بڑا سکون سے گزر جائے، صحیح، یہ ہے میری پلاننگ۔ اچھا یہ میری پلاننگ اور یہ میرا کیریئر، یہ میرا آبجیکٹو ہے۔ اب دیکھیں ایک بات کو سمجھیے گا، یہ مقصد اور ضرورت، ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے۔ اچھا جی کیسے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، آپ اس کے گرد گھومنا شروع کرتے ہیں، آپ اسے اپنا اٹموسٹ قرار دیتے ہیں، آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، نصب العین ہے، آپ کا ویژن ہے، آپ کا گول ہے، آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ کا امبیشن ہے، کچھ بھی ہے، مقصد ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ احتیاج ہے نا، صحیح ہو گیا نا، ضرورت آپ کی کوئی بھی جی میں آ رہا ہوں ابھی ایگزامپل سے۔ کھانا ہمارا مقصد ہے، کھانا ٹھیک ہے جی، رات کا ٹائم ہو رہا ہے، بہرحال میں سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ عجیب سا کھانا ہے، یہ ذرا سا بس ایسے، کھانا ہمارا مقصد ہے یا ضرورت ہے؟ جی کھانا ہماری ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ کھانا ضرورت ہے جی، کھانا ہماری ضرورت ہے اور کھانا ہمارا کیا بن چکا ہے؟ مقصد حیات۔ کھانا تو ہماری ضرورت ہے، حقیقت ہے، لیکن اس کو اون کیسے کیا ہے؟ کل ہی ہم کہیں ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو ہمارے بڑے پیارے سے بھائی ہیں کاشی بھائی، وہ کیا کہتے یار وہ کچھ چیزیں آئی نا کھانے، تو کہا جی بھوک نہیں، کہتے یہ بھوک کا کھانے سے کیا تعلق؟ بات کوئی سمجھ آئی؟ بھوک کا کھانے سے کیا تعلق؟ بھائی کھانا آپ کے سامنے، کھانے کا بھوک سے کیا تعلق؟ بھائی کھانا آیا چپ کر کے کھاؤ، اور یقین کیجئے ایسے ہی کرتے ہیں گھروں میں، تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، یار بھوک نہیں لگ رہی، کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا تو کھانا پڑے گا، اوئے ہوئے ہوئے، اچھا نماز موڈ نہیں ہے یار، دل نہیں چاہ رہا ابھی، بس نہیں بس پڑھوں گا دیکھوں گا، ابھی طبیعت میں انشراح نہیں ہے۔ اچھا ادھر یہ ہے دین کے لیے چلے یار آج موڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے تم نے بتایا تھا مجھے پہلے بھی، نہیں ذرا آج بڑا ڈپریشن چل رہا ہے، کھانا سامنے آ گیا، سر بھوک ہو یا نہ ہو کھانا تو کھانا پڑے گا۔ کیا بن چکا ہے کھانا ہمارے لیے؟ مقصد حیات بن چکی ہے سر، صبح دوپہر شام دن رات، صرف یہ اولئک کالانعام، کہا یہ چوپائے ہیں، یہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 179 میں آ کے فرمایا، ٹھیک ہے جی، فوڈ سٹریٹس ہمارے پاس ہیں، فوڈ گالا ہمارے پاس ہیں، سارے انداز ہمارے پاس ہے، بوفے سسٹم ہمارے پاس ہے، شادی بیاہ میں چلے جائیں 35 ڈشوں سے نیچے نہیں کھڑے ہوتے، یقین کیجئے جلیبی بھی پکڑی ہوتی ہے، چائے بھی پکڑی ہوتی ہے، آئس کریم بھی پکڑی ہوتی ہے، بھائی اگر یہ تو ساری کھا بھی گیا تو کچھ ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا اندر سے، یار نہ کر۔ مقصد حیات بن چکا ہے، ضرورت نہیں رہ چکے، کمانا ہماری ضرورت ہے، یہ مقصد حیات ہے، ضرورت ہے، ضرورت کیا تھا؟ اچھا چھوڑ دیں یہ تو، اس میں شاید یہ موبائل میری آپ کی ضرورت ہے یا مقصد حیات ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت آپ کی کس سے حل ہو سکتی ہے؟ وہ شاید کی پیڈ والے سے بھی ہو سکتی ہے، آپ نے کال کرنی ہے نا بھائی، کال کرنی ہے نا، آپ ذرا کبھی آئی فون والے سے کہیں نا، اور بلکہ اس نے چارجر مانگتے مانگتے پوچھے کون سا جی، سی ٹائپ، یہ اینڈرائڈ یا نہیں میں نے استعمال، یار دیکھ پلیز یار، تو آپ کو پتہ ہی نہیں نا، آپ تو اس کلاس اور کلچر کے ہیں ہی نہیں نا یار، جٹ بندے ہیں، آپ کو کیا پتا، بادشاہ بندے، آئی فون کی بات ہی الگ ہے۔ یہ ضرورت ہے یا ہمارا مقصد حیات ہے؟ یہ ہمارا، ہاں ادھر اسٹیٹمنٹ چینج کر لیں گے، مقصد حیات بن چکا ہے سر، یقین کیجئے گا، میں مہنگا خریدوں گا سستا بیچوں گا، پھر مہنگا خریدوں گا پھر سستا بیچوں گا، میں تو اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہوں سر، میرا اگلا کوئی کام ہی کوئی نہیں۔ تو بہت بڑا المیہ یہ ہے اس وقت کہ ہمارے پاس جو چیزیں ضرورت کے لیول پہ ہیں وہ کیا بن چکی ہیں؟ مقصد حیات بن چکے ہیں۔ جب میرا مقصد حیات اچھا مکان، اچھا گھر، اچھا کپڑا، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ سر اگر آپ نے جے ڈاٹ کا کرتا نہیں پہنا تو نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مشکل ہے، بہترین ہو گئے سر، آپ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، آپ جے ڈاٹ والے تو نہیں ہیں؟ اچھا ماشاء، ایسے ہی اس کا یہی تو مسئلہ ہے، ایسے ہی ہے سر، ایسے ہی ہے۔
ہمارے پاس دنیا میں کیریئرز ہیں، چیزیں ہیں۔ رب کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھ رکھا ہم نے تمہیں پیدا کر کے شتر بے مار چھوڑ دیے، عبث بیکار پیدا کیا تھا، کوئی مقصد کوئی پرپز کوئی نہیں تھا، اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ تم آ کے صرف یہ بتاؤ گے جی الحمدللہ بس جی ابا جی تو 17 سال کی عمر میں میرے چلے گئے تھے، تو پھر میں کھڑا ہوا، پھر میں نے الحمدللہ بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کی، پھر میں نے کمپنی بھی چھوٹی کھول لی، پھر اس کو بڑا کر دیا، پھر گروپ آف کمپنیز بن گیا، سر موج اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ۔ ان کی سٹوری سننے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ سیلف میڈ آدمی ہوں میں بھائی، میں نے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے خسارے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری تگ و دو کوشش مشقت دنیا کی زندگی میں کھپ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرتے رہے وہ بہترین ہے۔ اور بندہ تو اپنے طور پہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے، سر ایسے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بڑے ہمارے وہ بھائی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، برا نہیں منائے گا لیکن بات کو سمجھیے گا، جو یہ کہتے ہیں جی الحمدللہ خود بھی آن جاب تھے، آن جاب ہوتے ہی میں نے تو بچوں کو سیٹ کرا دیا تھا۔ ہاں الحمدللہ یہی رائٹ ٹائم تھا سر۔ ہمارے پاس ہدف دنیا ہے، صرف ہدف دنیا ہے۔ ہماری اس وقت بہنیں نہیں بیٹھیں، صبح کی نشست میں ہمارے پاس کوئی بات ہوئی تو ان سے پوچھ لیا کیا ہے، یعنی ہم تو کچن سے باہر نکلیں گے تو کچھ سوچیں گے، ایسا ہی ہے سر۔ کچن ان کے لیے کہیں بن جاتا ہے، سب کچھ کچن، سب کچھ کچن۔ اچھا اور برا نہ منائے، اس میں آج انہوں نے صبح گیلا بھی کیا تھا، انہوں نے کہا جی یہ باتیں آپ مردوں کو بھی سمجھائیں۔ جی انہیں کچن میں دھکیلنے والے کون ہیں؟ بہت اچھی کوکنگ ہے تمہاری، بس وہ بیچارے اس کو اسی بات سن کے اچھا پھر اب جو میں کل آپ کو دال کھلاتی ہوں نا وہ دیکھیے گا آپ، وہ مکھنی دال ہے، ہوئے ہوئے سبحان اللہ، یار جو بھی کھلائے گی ہے تو دال ہی نا، وہ مکھنی دال ہے، وہ کوئلہ کڑھائی ہے، وہ چرسی کڑھائی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا سر ہم چیزیں نکال کے، یہ مندی ہے، یہ گندی ہے، یہ فلانا ہے، یہ اور آپ نوٹ فرمائیں جو پیچھے بات آئی نا، مقصد ہے آپ بلیو کیجیے اس بات کو لکھ کے لے جائیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی کس چیز کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے؟ کھانے کا ہی یار، لیکن یہ وہ جو اس دن کھائی تھی نا اس کی الگ ہی، بیٹا تجھے دن میں 3 دفعہ مل رہا ہے نا اس لیے تیری طبیعت خراب ہوئی ہے، تجھے 2 دن کے بعد کھلائے نا تو وہ جو میں نے کہا نا ضرورت، آپ یقین کیجئے کبھی آفس میں نے چنے رکھے ہوئے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چنے نکالے کھا لیے، تو جب شروع میں لا کے ڈبی بھر کے رکھتا ہوں نا تو چنے اوپر چمک کرخت اور موٹے موٹے آدھے اترا وہ بندہ کھاتا ہے، باقی جو موٹے موٹے ہیں نا سخت سائڈ پہ جب وہ برنی ختم ہو جاتی ہے نا سر، اور جس دن ادھر کوئی نہیں ہوتا تو بندہ پھر وہ جو سخت والے تھے، یار یہ تو اللہ کا رزق ہے اس کو تو نہیں چھوڑتا، اب یہ کھا رہا ہے، اچھا پھر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، نہیں لانا ہوتا، وہ جو چھلکے پڑے ہوتے ہیں نا سر وہ بھی الحمدللہ کھا رہتے ہیں۔ اب ضرورت ہی پوری ہوئی ہے نا، اور یقین کیجیے اچھی سے اچھی چیز کھا کے بھی بندے کی ضرورت پوری ہوتی، اور ہلکی چیز کھا کے بھی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہ جو اس وقت فلسطین میں بچے اور بندے اور ہیں عورتیں، وہ بیچارے اپنے برتن میں تھوڑا سا کھانا لا کے کوئی کھا کے اپنے ضرورت پوری کر رہے ہیں نا سر، اور ہم بھی کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں 4 بندے بھی چلے جائیں، آپ 35-40 ہزار روپے کے بل سے نیچے نیچے اگر کھانا ہے رات کا کوئی، جی 2-4 آپ نے ڈشیں منگوا لی، 35-40 ہزار سے نیچے فارغ ہو کے نہیں آتے۔ کیا ہوئی ہے؟ پوری ضرورت پوری ہوئی، جو صرف اس گلے سے نیچے اترنی ہے، اس کے بعد تو اس بو میں بندہ خود نہیں بیٹھ سکتا، برا نہیں منائیے گا میری بات کا، تیری ضرورت ہی پوری ہوئی ہے۔ ہم نے اس الحیات الدنیا میں بھائی اپنا جو ویژن، ٹارگٹ، ایمبیشن، گول سیٹ کیا ہے وہ بڑا خطرناک کیا ہے۔ میں نے کہا جی انڈرسٹینڈنگ آف لائف ہمارے پاس غلط ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اب ذرا آئیے اس بات کی طرف، اگر میرا یہاں ٹارگٹ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، اس میں کوئی بری بات نہیں کہ جی اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اچھی نوکری ہونی چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری بائی ہک اور بائی کروک نہیں ہوں گے، یا تمہارے نزدیک صرف یہی نہیں ہوگا، اس کے علاوہ تم دین کا بھی کام کر رہے ہوگے۔ ہمیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دولت یاد آتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ، جب بھی ہم کبھی کسی مال والے بھائی سے پیار سے کہیں نا کہ یار ذرا ہاتھ ہلکا کر لیں، کیوں؟ کیا عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی نہیں تھے؟ حضرت سعد مالدار صحابی نہیں تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار صحابی؟ سر مجال ہے، بالکل تھے، لیکن سر ان کا مال کدھر لگتا تھا؟ ان کا دل کدھر لگتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں قبر پہ اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور داڑیاں تر رہے ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا اٹھا کے لے آئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو آتا ہے یہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتی ہے. یہ کاروباری کا انداز لگایا کدھر ہے؟ شادی کیسے کی ہے پتہ بھی کوئی نہیں چلا, زردہ لگا ہوا ہے, زردے کا رنگ لگا ہوا ہے, چلو جی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سر کہ بات کو سمجھے, ایسا نہ ہو کہ اچھا مکان, اچھا گھر, اچھی نوکری, اچھا معاملات یہ اچھے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے ایسا نہ ہو جائیں کہ فکس ضرورت ہے, اب یہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ہماری نیڈز ہیں, لیکن نیڈز کو ہم ایسا نہ کریں کہ اپنے اوپر ویژن, ٹارگٹ, ایمبیشن. میرا سر گھر اگر بحریہ میں ہوگا 2000 گز, 1000 گز کا ہوگا تو میں کامیاب ہوں, ورنہ نہیں. تو بس پھر یہ کامیابی کے لیے آپ کو کولو کا بیل بننا پڑے گا کہ نہیں بننا پڑے گا؟ آپ کو اپنے دن رات لگانے پڑیں گے کہ نہیں لگانے پڑیں گے؟ اور برا نہ منائیے گا, اگر یہی لائف اور یہی ٹارگٹ ہے تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کیا تھا؟ اما عائشہ صبح ناشتہ کس سے کرتی تھی اور دوپہر کا کھانا کس سے کھاتی تھی اور رات کو کیا پکتا تھا؟ گھروں میں کہا 3 مہینے 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا, اس میں گھاس نکل آتی. ہم نے تو یہ دیکھا بھی نہیں, ہم نے یہ ورژن نہیں دیکھا ہوگا چولہے میں سے گھاس نکلی ہو. گاؤں والی زندگی سے تعلق ہے جی اللہ کی رحمت سے, تو میں نے دیکھا ہے کہیں. ہمارے نہیں ہوا, ہمارے تو خود یہی گڑبڑے ہیں, وہ کھینچا جاتا ہے پوجا. ہمارے یہاں تو کچن میں پراچا بھائی چولہا بند ہی نہیں ہوتا جی. نہ بند نہیں کرنا, ماچس کی تیلی ضائع ہوگا سر, گیس والے ہمیں ضائع کر دیں گے. نہیں نا, چائے ابھی تو رکھنی ہے, چائے ابھی تو اتارنی ہے, کھانا اس نے کھانا, ناشتہ اس کا رہا. ایک کا کھانا شروع ہو رہا ہے تو ایک کا بھی ناشتہ شروع ہوگا. سبحان اللہ, راؤنڈ دا کلاک ہے, 24/7. الحمدللہ بینک والے سروس دے نہ دے, یہ کچن ہمیں ضرور سروس دیتا ہے 24/7. اور باقی اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو بھائی کیا کرنا ہے؟ رات کو 2 بجے آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو, تو کیا کریں گے؟ آن لائن. سر آپ یقین کیجیے, کبھی اگر آپ گائے بھینسوں کے پاس جائیں نا, رات کو انہیں چارہ ڈالیں تو وہ منہ اٹھا کے یہ ٹائم ہے کھانے کا. کیا بات ہے یار, سونے دو سر, ہم تو ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں. من کی مان, کھا لے پی لے جی لے, اس سے آگے تو تصور حیات نہیں ہے. تو یہ تمہاری ضرورت کے لیے تھا, اس ضرورت کو تم ہدف بنا لو, نصب العین بنا لو, تو مقصد حیات بنا لو, تو بہت بڑا ظلم ہو گیا. سر مجھے اس سے ناراضگی نہیں ہے کہ آپ اچھا کیریئر چاہ رہے ہیں, اچھا گھر چاہ رہے ہیں, اللہ کرے وہ میرا آپ کا اللہ کرے حلال سے ہو, پھر اس کے ساتھ دین کے لیے باقی چیزیں بھی چل رہی ہو, ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن نوٹ فرمائیے گا, یہ جو لائف ہے اس کا کیا کریں؟ اچھا دنیا والا کیا کہتا ہے, جو ایک منٹ ایتھسٹ ہے, جو لبرل ہے, جو فنڈامنٹلسٹ کو تو سوری نہیں لائیں گے, کوئی اور اسی طرح کے لیے لیں, کرسچن لے لیں, کوئی پارسی لے لیں, اس کے لیے کیا ہے یہ دنیا. اور بینگ اے مسلم میرے لیے بھی کیا ہے؟ کیا کہے پھر تو کوئی فرق تو نہیں بچا. بھائی میرے لیے تو اٹموسٹ ہے میری آخرت. اور یقین کیجئے, یہ دیکھیں, اگر اس دنیا کو ٹارگٹ بناتے ہیں تو یہ آخرت تک نہیں پہنچ پاتے, اور اگر آخرت کو ٹارگٹ بناتے ہیں تو دنیا سے گزر کے جائے گا. ہم یہ قدموں میں تیرے ذلیل کر کے دیں گے تجھے, تیرے اگلے کپڑے نہیں چیک کریں گے, صرف یہ کہیں گے کون عمر غلام اوپر, وہ چابیاں دو ان کو فلسطین کے. کوئی لڑائی کا کوئی کام ہی کوئی نہیں ادھر. ہمیں تو سر اچنبے والی بات اس لیے لگے گی کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہم عزت دار لوگ تھے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہم دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئے تھے. ماریں اتنی کھائی ہیں, ذلت اتنی اٹھائی ہے, غلامی اتنی صحیح ہے, اور اس وقت بھی اسٹل غلام ہے. ہم تو گورے کا ابھی بھی کپڑا اترا ہوا پہن کے کیا کہتے ہیں, امپورٹڈ ہے, امپورٹڈ. ہم بات نہیں کرنا کچھ, صحیح ہے جی. اور صرف وہ خالی کپڑا تھوڑی ہے, لنڈے کی یہ تہذیب بھی ہمارے پاس پڑی ہے, ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, فلانا بھی ہے, ایکس وائی زی ہے, ہر چیز ہے, ہر چیز ہے. ہم کیا کریں, ہم تو اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. ہم اس آخرت کو ہدف بنائیں. ابو داؤد کی روایت ہے, تم میں سے جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہ کریں, یہ بات اب کلیئر ہو گئی, اسے بار بار نہیں کروں گا, میں اس پہ بیٹھ رہا ہوں. جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے لا محالہ اسے آخرت کا نقصان تو اٹھانا پڑے گا, اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے تو اسے لا محالہ دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو پھر تم ہمیشہ رہ جانے والی آخرت کو ترجیح دو اس فانی دنیا پر. سر ابھی میں اب آ رہا تھا نا جب اپنے اس شہاب بھائی کے ساتھ,
تو آپ کی وہ بحریہ ویریہ میں سے گزرنا تو انہوں نے ڈی ایچ اے والوں کی وہ لگایا ہوا کہ جی آپ اپنی پیمنٹس دیں اور یہ کریں اور اپنے پلاٹ ریلیز کریں فلانا. دنیا ٹریک کر رہی ہے نا, یا اور اسی طرح کی اپرچونیٹی کہ ہمارے پاس بہت سارے مواقع اور ایڈز اور چیزیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں آئیے نا انویسٹمنٹ کیجیے لیجیے نا. اچھا کوئی بہترین قسم کی انویسٹمنٹ اور بڑی پکی ہوئی زبردست قسم کے انویسٹمنٹ والے بندے کا فون آیا اور کہے کہ سر آپ وہ پلیز لے لیجیے, بہت زبردست اپرچونیٹی ہے. ہم اسے کہا یار بات سنو, دیکھتے ہیں ابھی, لیٹ می ڈیسائیڈ. ہاں تو بعد میں ہم عجیب سے ہوں گے نا, کسی کو بتائیں گے انہوں نے تمہیں فون کر کے یہ کہا کہ تم لے لو اور تم باولے تم نے اسے مس کر دیا. سر رب کہے ہماری جنت میں پلاٹ لینا ہے, دیدار کرنا ہے, شفاعت کا ٹوکرا پینا ہے, اور ہم کہیں جی لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. سوچ لیں ایک دفعہ سر, ایک دفعہ مڑ کے سوچیں. ہم نے رب کو پوز کیا ہوا کہ جی رک جائیں, ابھی تو میں ابھی دیکھوں گا جی, میں 60 میں آ کے سوچوں گا کہ بھئی کیا کرنا, آپ کی طرف پلاٹ خریدنا بھی ہے کہ نہیں خریدنا. تم ہمیشہ رہ جانے والی آخرت کو اس فانی دنیا پہ ترجیح دے دو. سر ہم نہیں دے رہے نا سنیچ, آپ کا تو پتہ نہیں, میں جس علاقے سے ہوں اور جہاں پہ ہوں کراچی میں, ہمارے یہاں تو حالت پورے ملک کی نہیں پوری دنیا کی بدل رہی ہے. سر فکر نہ کریں, یہ جو ہمیں خاموشی لگ رہی ہے خاموشی اچھی نہیں ہے, اس خاموشی کے پیچھے طوفان ہے. اللہ کرے سمجھ جائیں, سدھر جائیں. سنیچنگ نہیں ہے, مرڈر نہیں کر رہے ہیں. کل ہمارے دور فتن ہے نا, دور فتن میں ہم نے ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنا ہے. اس وقت حالات ابتر نہیں ہے, یعنی جس دنیا کو تم سنبھال کے بیٹھے ہو اگلے تمہیں ویسے ہی نہیں رہنے دیں گے. اس میں تمہیں رب کہہ رہا آخری ٹائم پہ, سر یہ پروڈکٹ تھی آپ کی, آپ کے پاس آفر لگائی MBS نے کہ بیچو گے تمہیں, ایسے میں عرض کر رہا ہوں جی 50 لاکھ درہم کے بیچو گے. آپ نے کہا نہیں اس میں میرا ڈیٹا ہے. لے لے بھائی تو ڈیٹا لے لے. اور کل کو کیا ہے جی, یہ بیچارہ آپ کا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کا بھی نہیں بکتا. افسوس ہوگا یار میں اس وقت نکال کے دے ہی دیتا. یہ جان آج قیمتی ہے جب رب کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے ہمیں دے دو. ہم نے کہا نہیں, یہ کہتے ہی مر گئے. اب کیا کریں سر, اب کس سے جا کے گلا کرے, ہائے یار ایک دفعہ اور کوئی پوچھ لیتا نا دے دے تو میں دینے ہی لگا تھا. وہ تو سر جس وقت آ جاتے تو پھر تو بندہ یہی کہتا میں دینے ہی لگا تھا. آج ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا, یہاں کے جو بھی کیریئرز ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہمارے سامنے ہیں جی, بچے میرے پڑھ لکھ جائیں, مجھے گھر اچھا مل جائے, میری جاب اچھی ہو جائے, میرے پاس کوئی وہ کیا کہتے ہیں کیا ہو جائے جی, کچھ بینک بیلنس میرے پاس بن جائے. کس لیے ویسے وہ کس لیے ہوتا ہے کہ میرے پاس ریزرو میں اتنے پیسے پڑے ہوں بچوں کی شادیوں کے لیے, اور اویس بھائی بڑھاپے کے لیے, اور سبحان اللہ. سر کس کے لیے؟ بڑی مہربانی, ویسے چاہ نہیں رہے نا آپ, تو یہ کہہ رہے ہیں برے وقت, ہم اس کی بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے یار برا وقت آئے تو پھر میرے پاس پہلے تو کچھ ہو, تو تم نے تو پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا برا وقت آئے تو میرے پاس تو پڑا ہے. اور ان بھائی نے کہا جی آپ سننا ہی یہی چاہ رہے تھے. سر ہماری ذہنیت ہی یہ ہے, ناراض نہ ہوئیے گا, ہم اکٹھا ہی. اور جب کبھی برا وقت آ جاتا تب بھی نہیں خرچ کرتے. حیران یہ ہوں گے, بخل جب اندر بندے کے داخل ہو جاتا ہے پھر وہ یہی کرتا ہے. وہ اب لمبی کہانی ہے, کسی جگہ کی کوئی گاؤں میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے نا لکڑیاں رکھی ہوئی تھی اور گوہے بھی رکھے ہوئے تھے, ریموٹ ایریا کی کوئی بات ہے. اچھا کوئی بارش کا بھی سیزن تھا تو وہ گوہے جلانا چاہ رہے ہیں, وہ جل نہیں رہے, تو چائے بنا کے لے کے پی کے تو نکلنا کہیں, تو اب وہ کر نہیں رہے. تو پوچھ لیا یار یہ جو لکڑیاں پڑی یہ کیوں نہیں جلاتے؟ کہہ رہے یہ تو برے وقت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. تو یار ابھی مصیبت پڑی ہوئی ہے, ابھی پھٹکی پڑی ہوئی ہے, نکلنا ہے, اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے, اگر ابھی بھی نہیں جلیں گی تو کب جلیں گی؟ تو سر جب وہ برا وقت ہے تب بھی نہیں پھر لگانے کے لیے تیار ہوتے. صحیح ہے سر, یہ ایڈ اپ ہوا ہے اب آپ کے اس بات پہ کہ جی برا ہے, ایسے ہی برا وقت برا وقت. یہ ٹارگٹس ہیں. میں نے کہا جی چلے اس کو گزارا, یہ ٹارگٹ کون میٹ کرے گا؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا باحدى الثلاث, جب بندہ مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, الا باحدى الثلاث, سوائے 3 چیزوں کے, صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ, او علم ينتفع به, نفع بخش علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تجھے دعائیں دیں. سر کچھ پیارے پیارے لوگ ہیں نا جو آج یقین کیجئے قبروں میں پڑے ہوئے اور لاکھوں اربوں لوگ ان ٹیچنگز پہ, ان کی اس الحمدللہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور ان کا اکاؤنٹ بیٹھے بیٹھے بڑھ رہا ہے. پھر میرے اور آپ کے پاس کتنی بڑی حضرت ہے. علی رضی اللہ عنہ کو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت میں تھا, علی
تیری وجہ سے ایک بندہ بھی اگر روئے زمین پہ ہدایت پہ آ گیا، پوری زمین سرخ اونٹوں سے بھری پڑی ہو، تیرے لیے فائدہ ہے، بس وہی بندہ کافی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اور صالح اولاد جو کل کو تیرے لیے دعائے خیر کرے۔ وہ یہ نہیں ہو آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، سر 1000 گز کے بنگلے پہ رہتے ہیں، بڈھا اور بڈھی، بابا اور بابی، اولاد کوئی نہیں، اولاد ساری باہر بیٹھی ہے، نوکر، گھر بار، خرچہ، چیزیں، کوئی پانی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے اولاد اس لیے دی تھی، اس لیے دیتے، اس لیے دی تھی تو کرے اور یہ پانی کا گلاس، ابا جی پانی، باہر جنگ چھڑ رہی ہے، ابا جی کی باتیں سنا، ابا جی وہ آپ نے وہ جو چچا جی کی وہ جو اس دن بھینس لے لی تھی پہلے، وہ آپ نے بڑا صحیح، ہاں بیٹا دیکھا یار یہاں آگ لگ گئی، دنیا ختم۔ بیچارہ ابا جی اب اولڈ ہو گئے، ان سے کوئی بات کوئی نہیں کرتا، وہ پرانی باتیں بات کر کر کے خوش ہوتے ہیں، ان سے بات کریں، تیرا جگرا ہو تو کھڑا ہو ابا جی کے لیے، ابا جی میں حاضر ہوں، یعنی ابا ڈاکٹر کے ساتھ چلے جائیے گا، بندے کے ساتھ چلے جائے گا، آپ کو ہاسپٹل میں دکھا دے گا، یار میرا تو بزنس اپنا چل رہا ہے، میرا تو اپنا کاروبار، ہم نے اس لیے دیا تو تجھے۔ سر یہ ہمارے ٹارگٹ میں نہیں ہے، آخرت کے ٹارگٹس میں۔ میرا جنازہ کون پڑھائے؟ کون پڑھائے میرا جنازہ؟ میرا بیٹا۔ میں نے اپنے بیٹے کی یہ تربیت کی کوئی نہیں، میں نے کبھی مر کے سوچا ہی کوئی نہیں کہ میرا بیٹا کھڑا ہو کے جب وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ اسے بخش، اللہ اس کا کلیجہ باہر آئے گا جب ابا کو نہلا رہا ہوگا۔ ہم تو پکڑا دیتے ہیں نا جی، ادھی کو تو فلانے کو تو فلانے کو، انہوں نے پائپ رکڑ، انہوں نے گاڑی سروس کی، چلو بھائی نکالو باہر، اسے کیا، وہ روئے گا، برا نہ منائیے گا، معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہوئیے گا۔ مولوی صاحب روئیں گے، مولوی صاحب کو اپنے پیو کے مرنے پہ نہیں رونا آیا تو باقی ہمارے باپ کے مرنے پہ روئیں گے، کیوں روئیں گے مولوی صاحب؟ ان کا کام نہیں ہے سر۔ روئے گا تو وہ بندہ جس کا باپ ہے، وہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ ہمارے پاس یہ ہدف کب ہے سر؟ ہم اولادوں کی یہ تربیت کب کی ہے؟ ہم اپنے پیچھے صدقہ جاریہ والا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمارے ایجنڈے میں ہی نہیں ہے یہ۔ ہمارے پاس دیکھیں نا، لقمان ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ادھر آ جائیں گے تو سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام کی تربیت دکھائی جا رہی ہے، اولادوں کے بارے میں ڈر رہے ہیں، اللہ انہیں شرک سے بچانا، میرے بچوں نماز پڑھنا، میرے بچوں یہ کام کرنا۔ ہمارے پاس کہاں پہ ہے یہ ایجنڈا؟ میں تو عرض یہ کرتا ہوں تو وہ لوگ جو دینی مذہبی ہیں، وہ لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں، ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ بدترین سیکولر اداروں میں پڑھے ہوتے ہیں سر، سٹیٹس کانشیس، کلاس، ہمارے انداز، سر کچھ بھی کر لیں قبر میں نہیں جاتے یہ ساتھ ہمارے۔ یہ تو ایک تو ہماری اس کلاس نے ہمیں مروایا ہوا ہے۔ امیر والا نیچے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، میڈیوکر اس امیر کے ساتھ مل کے کھڑے ہونے کے لیے وہ بیچارہ اونچا ہوتا رہتا ہے۔ ایون بیچارہ جو لو کلاس ہے وہ زبردستی مڈل کلاس میں گھسنے کی کوشش ہے، کسی طرح میں وہ لگ جاؤں، ساری زندگی اسی میں کٹ جاتی ہے۔ بچیوں کا کہیں ماؤں کے پاس یہ ہدف ہے کہ یہ اپنے گھر کو بسانے والی ہو۔ سوری یہ گھر یہ کیا؟ گھر داری، ان للہ و انا، ماں بدترین بخار کے باوجود بھی سر اگر کچھ مائیں کام کرنے کی عادی ہیں، وہ کچن میں کھڑی ہے، بیٹا نہ تم سے ہم نے کام نہیں کرانا، نہ تم نے کبھی کام نہیں کرنا۔ انڈا بھی اتنے فخر، ہماری بچی کو تو انڈا بھی تلنا نہیں آتا۔ آپ بتائیے جس نے پچھلے 25 سال میں انڈا نہیں تلا جی، اس کو یہ جو آ کے دبکا مارے گا انڈا بنا دو تو کہے گا میں آپ کو تو انڈا بنا سکتی ہوں لیکن انڈا میرا باپ بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے کبھی، میں کچن سے دور، انا للہ۔ مسز خان وہ دیندار بندی ہے، دنیا دار بندی ہے، اس نے کہا جی آپ اپنے بچوں کو کبھی زبان کو کنٹرول کرنا سکھائے کوئی نہیں تو گھر کہاں سے بسیں گے؟ جب آپ نے اسے دی یہ پھٹکی کہ بیٹا تم نے تو جہاز لے کے اڑ جانا ہے، تو سر وہ تو اڑ گئی، ختم، اس کو اب کون پکڑ کے آئے گا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ گھروں کی زینت،
وہ نسلوں کی آبیاری، وہ مرد کے پیچھے بیک بون پاور. آپ یقین کیجیے، آپ اگر دیندار ہیں اور آپ کی بیگم دیندار نہیں، اللہ نہ کرے، آپ گھر چلا کے دکھا دیں جی، آپ اپنے بچوں سے عزت کرا کے دکھا دیں، آپ کوئی کام ڈھنگ کا کر کے دکھا، ذہنی طور پہ بندہ منتشر ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. اور یہی بندی آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے دین کا لے کے، آپ 20,000 لائیں، 50,000 لائیں، آپ فکر نہ کہ حرام نہ کھائیے گا، اللہ نے چاہا میں پورا گھر چلاؤں گی، میں اف تک نہیں کروں، میں کسکوں گی بھی نہیں کہ جو مجھے باہر سے کھانا کھلائیں، میں بچوں کو تھیلے سی پلا دوں. آپ حرام نہ لائیے گا. کون کرے گی؟ بندی کرے گی. پردہ کرنا میں کروں گی. آپ ذرا امی کے سامنے ڈٹ جائے گا کہ امی کہیں گی کہ نہیں آپ تم بھائیوں سے پردہ کراؤ گے، بدبخت، یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا نہیں. دین کیا کہتا ہے؟ ہاتھ مار مار کے باتیں کریں سر بھائیوں سے، دیوروں سے. اور ہمارا پھر آگے سوشل میڈیا لیں، اس پہ کیا حشر کیا ہوا انہوں نے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ایڈلٹری کو چھوڑ دیں، آپ ہومو سیکشوالٹی کو چھوڑ دیں، انسسٹ پہ لا کے کھڑا کیا ہوا اگلوں نے. ذلت ہے ہمارے پاس، ذلت ہے. آخرت ہمارے پاس ہدف ہی نہیں ہے، گھر بسانے ہیں ہمارے پاس، یہ ہدف ہی نہیں ہے. بچہ ہمارا دیندار ہو جائے، ہدف ہی نہیں ہے. میں نے پتہ نہیں آپ سے ذکر کیا تھا، یہ کل کہیں اور ذکر کر رہا تھا، 17 سال کا بچہ، او لیول کیا ہوا، بہترین گریڈز، اس کے ساتھ فٹ بال کا پلیئر، انجری ہوئی ہے، انجیکشن لگا ہے، ایکسپائر ہو گیا، ختم، کیریئر سمٹ گیا. سر کیا گھر والوں کی حالت ہوگی. ایک ایک لمحے کے ساتھ بچہ یاد، اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرمائے، بڑا پیارا بچہ، میں ملا ہوں ہمارے اپنے اسکول کا. صحیح ہے نا. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ ہے سر، یہ ہمارے ارد گرد چیزیں بھی ہمیں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ زندگی بحال ہے. جہاں یہ زندگی کی گھڑیاں سانسیں ٹوٹی، سب سے زیادہ بدترین چیزیں جو چیزیں ہیں نا، وہی آپ کو کاٹ کھانے کو لگے. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ایک تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کمرے میں جا کے صرف روتے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیا سوچا تھا اس کے بارے میں. یہ 17 سال کا اب یہ بڑا جگرا چاہیے کہ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی آنے والی مگر اللہ کے حکم سے. بس اللہ کا حکم ہے، کیا سرنڈر ہے. لیکن سوچ کے کیا بیٹھے ہیں، 17 سال کا جوان بچہ تیار کر کے لے لیا. کون سا کیریئر؟ آج سر صبح فجر پہ اپنے بچوں کو ہمارا گھر قرآن مجید کی آوازوں سے مزین ہو، صبح کے وقت لائٹیں جل، رات کو جلتی ہے نا سر، 2 بجے بھی مار کے سلانا پڑتا ہے نا اپنے بچوں کو کہ سو جاؤ بھائی. اور اس میں بھی ڈراوا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اسکول پہلے ہے یا نماز پہلے؟ اسکول جانا ہے، یہ وہی ہوگی دنیا اور آخرت. اسکول جانا یہ تو یاد ہے، حالانکہ یہ نماز کے لیے اٹھ گیا تو اسکول چلا جائے گا نا. لیکن اچھا، پھر اس میں بھی ڈیسٹینیشن کیا رکھی ہوئی ہے؟ اسکول تو ختم، نماز تو بیچ میں آئی کوئی نہیں. وہ ہمیں مسئلہ، ہم اپنے گھروں میں آخرت کے حوالے سے، میں نے کہا اس کا ٹارگٹ کون سیٹ کرے گا بھائی. میں نے بیٹا تیار کرنا ہے جو الحمدللہ میرا جانشین ہو، جو کھڑا ہو کے نماز پڑھے، نماز جنازہ پڑھا. اور سر اس کو پریکٹس کرائیں گے، آج اسے بتائیں گے بیٹا میں مر گیا نا، تو نے نماز پڑھانی ہے میرا بچہ، آپ بیٹھ کے دعائیں یاد کرتے ہیں، بیٹا یہ کام ایسے ہے، بیٹا یہ کام ایسے ہے، لا تشرک باللہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بٹھا کے بتا رہے ہیں، لقمان بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو بتا رہے ہیں. جی ہم تو بیٹی کو کہیں گے بیٹا گھر بنانے تو نے، میاں تیرے سر کا تاج ہے بیٹا، اس کے سامنے زبان نہیں چلانی، بیٹا گھر کو سمیٹ کے رکھنا ہے، بیٹا ماں کا رول یہ ہوتا ہے. کہاں سے دلوائیں گے ماں کا رول؟ ماں کا رول سر ختم ہو چکا ہے. ماں جب صبح اپنی شروعی مارننگ شو سے کرے گی، اور مارننگ شو کا اب کیا میں ادھر نام لے سکتا ہوں، میں اس کے کریکٹرز رکھ سکتا ہوں، میں بورڈ پہ بنی ہوئی گندی تصویروں پہ ہنستے ہوئے لوگوں کو میں نہیں ایلیبریٹ کر سکتا. آپ صبح مارننگ شو سے ہماری گھروں کی عورتوں کی صبح ہو رہی ہیں، کچن میں چل رہا ہے، مارننگ شوز چل رہا ہے، گندے مذاق چل رہے ہیں، بکواس چل رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا. صحیح ہے، تو کیا کریں گے؟ کلچر ہمارا کیا ہے سر؟ یہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ویسٹ والے ایمان لے آئیں، یہ کہا جا رہا ہے جی پارسی سارے، او بھائی ہم مسلمان، ہماری بچیاں عورتیں ہماری ایسی پھریں گی، ہماری طرز معاشرت ایسی ہوگی، ہمارے پاس نماز روزہ قرآن مفقود ہو جائے گا، ہمارے پاس رب کے تصورات شیگی ہو جائیں گے. لوگ ایتھسٹ بنا رہے ہیں، اسکیپٹزم کا شکار ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا مسلم. میں یونیورسٹی میں پڑھانے کا اللہ کی رحمت سے معاملہ رہتا ہے، اسائنمنٹ وغیرہ چیزیں دیجیے نا تو کاپی پیسٹ مارتے ہیں.
اٹھاتے ہیں ویب سائٹ سے, اس میں کیا لکھا اکارڈنگ ٹو دا مسلم. او بھائی مجھے اس سے کچھ پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. مسلمانوں کا یہ خیال ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رب ہوگا. انا للہ. سر ہماری تو موت ہوئی پڑی ہے, موت. ابھی تو آخرت کی ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی ہدف ہو, اگلے یہ آخرت والا چیپٹر ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی آخرت واخرت نہیں بھائی, یہ دنیا ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ہاں آپ چھوڑ لیں, یہ ہماری اپنی جہالت ہے, ورنہ بریڈلے کہیں پہ انگلینڈ کا فلسفی, چائنیز کا کنفیوشس, وہ کہے گا جو باتیں تمہیں نظر آتی ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہو اور کانوں سے سنتے ہو, اس سے کہیں زیادہ یقینی باتیں وہ ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی اور جو تم سنتے نہیں ہو. وہ مسلمان کوئی نہیں سرکار, وہ شاید کہیں اس میٹا فزکس کے ذریعے سے جا کے آخرت پہ یقین لے آیا ہے, پیرالل یونیورس کو ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی, فلانا فلانا کو رب کا تصور ہے, سپر میسی ہے. مسلمان کو اس وقت مسلمان کرنا بڑا مسئلہ پڑا ہوا. میرے پیارے بھائی دوستو, ہدف اللہ کرے ضرور بنائیں اپنا کیریئر, لیکن یہ کیریئر بناتے بناتے اگر ہم نے رب کھو دیا, بہت بڑا ظلم کیا. یا تو کہیں نہ مرنا نہیں ہے مرنا, تو پھر ہدف میں کہیں رب کا دیدار پڑو, اللہ اس قابل کر دے گا کہ ہم تجھے دیکھ سکیں گے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شفاعت والا معاملہ, حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی. سر یہ تو ابھی میں ڈائریکٹ پہنچا ہوں, مجھے فرشتے کون سے لینے آئیں گے؟ کالے بھجنگ ہنٹر لیے ہوئے یا سفید کپڑوں میں ملبوس؟ مجھے قبر میں جو ڈالا جائے گا, میں ایک دفعہ آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ یہ بات کرتے ہوں کہ سمجھو گے جذباتی, بلا وجہ مولوی فلانا, یار ساری باتیں میری غلط ہے. میری سانس اندر گئی ہے, باہر نہیں آ رہی. اب آ گئی سمجھ مجھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے رب کا انکاری مل جائیں گے آپ کو, رسول کا انکاری مل جائیں گے آپ کو, کتاب کا انکاری مل جائیں گے آپ کو, کر موت کا انکار. مائیکل جیکسن کیا پینل لے کے پھر رہا تھا سر جی؟ نہیں, پینل اپنے ساتھ کیسا لے کے پھر رہا تھا؟ ہاں صحیح ہے نا. ابھی ہمارے والے پھر رہے ہوتے ہیں, 3 ایمبولینس آگے 3 پیچھے, اور سبحان اللہ فوج, گاڑیوں کی فوج کے سر کو اگر خدا نہ خواستہ زیادہ کرپشن کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا تو ادھر ہی ادھر کوئی ٹریٹمنٹ دیں گے. کر لو بھائی, کرو نا, اس کا انکار کرو, اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہدف میری قبر کیا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا پڑا ہوگا؟ سر آپ سردیاں نا آج کل, آپ یقین کیجئے کبھی نا لحاف کو نا پکڑ کے نا چاروں طرف سے بند کیجئے, آج کر کے دیکھیے گا پلیز, میں تو چیزوں کو چاہتا ہوں تو ویژولائز کریں, چاروں طرف سے بند کریں, 2 منٹ گزرنے دے, پاگلوں کی طرح ایسے پھاڑ کے اندر سے نکلیں گے, میرے سانس گھٹتا ہے سر, مر جاؤں گا میں. تو بیٹا مر تو جائے گا. آپ کبھی کبھار نا قبر, اللہ کرے قبرستان جائیں, کنتم نہیں, پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنتم نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا, فزوروها, اب جاؤ دیکھو, زارا یزورو ٹو وزٹ, فانها تذکرکم الاخرہ, یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. کبھی وہ نا قبر بنا کے نا تو اگلے کہتے ہیں ذرا لیٹ کے دیکھے, تو آپ یقین کیجئے ڈر لگتا ہے, اللہ نہ کرے لیٹتے لیٹتے خوف آتا ہے سر. اور میں آپ کو اس کا پریکٹیکل بتاتا ہوں, یہ بلکہ آپ کی اسلام آباد کی بات ہے, ہمارے دوست ہیں الیاس بھائی, وہ بتا رہے ہو آفس کا بندہ کوئی ہیڈ ویڈ, وہ مرا, اس کے جنازے کو اٹینڈ کرنے کے لیے لاہور سے بندہ نکلا, ادھر جنازہ اٹینڈ کرنے آیا, اس جنازے پہ وہ خود مر گیا, جنازے پہ بندہ خود مر گیا. یقین کیجئے کبھی بھی میرے ابھی تک بتانے کے باوجود بھی کسی کے جنازے پہ جاتا ہوں, میں کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا میں مر جاؤں گا. ادھر آیا کسی کا جنازہ اٹینڈ کرنے, بندہ مر گیا. جس موت کو سمجھتے ہو نا بڑی دور پڑی ہے سر. 10 سال کا بچہ, خالد بھائی ہمارے اسٹار لنک کے اسکول کے بتا رہے ہیں, عثمان بھائی 10 سال کا بچہ ہمارے پڑوس میں, پیٹ میں درد ہوا ہے, 1 دن جمع کرایا, اگلے دن انہوں نے کہا سر ایکسپائر ہو گیا. یہاں 10 سال والا جا رہا ہے, 5 سال والا جا رہا ہے, 4 بچوں کی ماں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ابھی ہماری اسٹوڈنٹس ہیں, اللہ تعالیٰ بہت بخشی فرمائے, انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ دعا کیجیے گا سر, 4 بچے چھوٹے چھوٹے, ماں مر گئی ہے. قیامت ٹوٹی پڑی, کیا کرے, آج اپنے بچے نہیں پلتے, آج اپنے بچے نہیں پلتے, کسی کے کون پالے گا, بس اللہ مالک ہے سر. کیا کریں, کریں کدھر, جائیں کدھر, ٹکر کدھر مارے, کچھ نہیں سر.
آج جب ہم تمہیں بتاتے ہیں تو تم کہتے ہو نہیں نہیں، بھائی یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اب بتا۔ حشر، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، بہترین شہید ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں، ان کے اشعار پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، ہل جائیں گے، مزہ آ جائے گا۔ ہم سیرت میں کہیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ رو رہے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بیگم بھی ان کے ساتھ رونے لگ پڑی، کہیں اللہ کی بندی تو کیوں روتی ہے؟ کہا جی آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رو گیا، اللہ ہمیں بھی کوئی گھر میں بیٹھ کے اس طرح کی کیفیات نصیب فرمائے سر، برا نہ منائے۔ بیگم کے ہاتھ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ موبائل، ہمارے ہاتھ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ موبائل۔ یقین کیجیے یہ بدبختی ہے، ذلت ہے سر۔ بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے سر، ایک تو اس نے ہماری تنہائی ختم کر دی، آپس کے تعلقات ختم کر دیے، مار دیے اس دجالی تک، اور اسے ایز کے نام پہ نہیں نا، تو لیکن راستہ تو پتہ چل جاتا ہے تجھے، ساری دنیا کے راستے پتہ چل گئے ہیں، بس رب کا نہیں پتہ چلا، رسول کا نہیں پتہ چلا، جنت کا نہیں پتہ چلا، باقی سارے راستے پتہ۔ ہاں جمرے نہیں ہو سکتے ہمارے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہتے تو کیوں روئی؟ کہا جی تم آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رونے لگ پڑی۔ کہا مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے، اگر رب کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پل صراط پہ سے گزرنا ہے، تو کل کو گزریں گے کیسے؟ یہ بتا تو کیسے گزریں گے ہم؟ حشر، تم کل کو اپنے رب کے حضور ایسے پیش کیے جاؤ گے کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور تم اپنے رب کو جواب دو گے، ادھر دیکھو گے تو آگ ہوگی، ادھر دیکھو گے تو آگ ہوگی۔ یار آج بندے کو بندہ فیس نہیں کر سکتا۔ محمود بھائی کوئی گڑبڑ ہو جائے، سی او کے سامنے کھڑا کر دے بندہ، ایک دفعہ کہتا ہے یار کیا مصیبت آ گئی، کیا کہوں گا۔ بندہ بندے کو فیس نہیں کر سکتا، رب کو فیس کر لے۔ فما اصبرهم علی النار، کیسے ظالم جہنم کی آگ پہ حوصلہ کیے بیٹھے، کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ سر ایک گردے کا درد آپ کبھی دیکھ رہے ہیں؟ گردے کے درد والے کو لٹرلی اسٹریچر پہ بیٹھے بیٹھے 2-2 فٹ اوپر اچھل رہا ہے، گردے کا درد، دانت کے درد پاگل کر دیتا ہے، صرف ایک تیری ری نہیں جاری ہوتی، پاگل ہوا ہوتا ہے، کھانا پینا اٹھا کے باہر، السر ہو جائے، کھانا پینا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، منہ میں چھالے نکل آئے، ان سے کچھ نکلا نہیں جاتا، اور کہتا رب نے مجھ سے پوچھ کے یہ قانون کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن یار ایسا بھی نہیں ہوتا، اب کیا کریں ہم، کوئی صحابہ کے دور میں تھوڑی ہیں، سب تیری بدماشیاں۔ بل الانسان ولا نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا، یہ بندہ اپنے آپ پہ خوب نگاہ رکھے ہوا کہ میں کہاں کہاں بدماشیاں کرتا ہوں، البتہ یہ معذرتیں بڑی پیش کرتا ہے، لاجکس اس کے پاس بہت ہیں، لیم ایکسکیوزز بہت ہیں، بہانے بڑے تراشتا ہے، ایسا بھی تو تھا تو ویسا بھی تو تھا، تو کر تو رہے تھے تو ہو تو رہا تھا، جتنا ہو جاتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سر کل کو وہ ہدف کہ جنت کی طرف چلایا جا رہا ہے یا جہنم کی طرف چلایا جا رہا ہے، کیا کرے بھائی؟ بس آپ سے گزارش ہے، بڑی محبت سے گزارش ہے کہ کسی طرح اپنے دل کو منا کے بھائی ایک دفعہ لے آئیں، جس دن اگلے آگے لینے کے لیے نا پھر آپشن نہیں بچتا، جو لکھنا ہے 3 گھنٹے میں تو لکھ لے بھائی۔ جس وقت ایگزامینر نے کہہ دیا سٹاپ رائٹنگ اور آپ مل گئے لکھتے ہوئے، پیپر کینسل ہو جاتا ہے سر۔ سٹاپ رائٹنگ کا مطلب پین چھوڑ دیں گے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ولم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک یہ غرغرہ نہیں بولا۔ جس دن تیرا یہ غرغرہ بول گیا، تو نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا، با ختم ہو گئی ہے سر۔ اب کس کو کہو گے، کس کو بولا؟ قیل من راق والتفت الساق بالساق، مل گئی پنڈلی کے ساتھ پنڈلی، اب کیا کرے گا بھائی؟ اور ہمیں سر کیا ابھی بچپن میں خیال آ گیا؟ ہم تو آدھی سے زیادہ تو گزار بیٹھے ہیں، اس پہ ہم جاگنے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ میرے پیارے بھائی دوستو، بڑی ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئیے گا، اور جب آپ ادھر سے اٹھ کے جا بھی رہے ہو نا، تو ایک الفاظ کو ذہن میں ذرا بار بار ریوائز کرتے ہوئے جائے گا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کیا سنا ہے، کیا دیکھا ہے، کیا بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پوچھتا کہاں جا رہے ہو، پھر کدھر چلے جا رہے ہو؟ تمہیں بلایا، تمہیں بتایا، تمہیں حق کی پہچان ہو گئی، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ،
ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو محض صرف ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے، مرضی ہے تمہاری. ایسے ہی ہوتا ہے نا سر، کال ہمارے پاس آتی ہے، مرضی ہے آپ ہم ریسیو کر لیں، مرضی ہے آپ کاٹ دیں. کال آئی ہے کاٹ دیں، نہیں چاہیے. لیکن جس دن اسرائیل علیہ السلام کی کال آ گئی تو کاٹ بھائی، ختم ہو جائے گی، توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا. ہم اس پہ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی کل گفتگو ہے. دور فتن اور ہم کوشش کریں، پلان کر لیں، مینیج کر لیں، گھر والوں کو ذرا آن بورڈ لیں ہیں، اور ہمت کر کے ذرا اسے اٹینڈ کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے اپنے ایمان کو زیادہ فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کے ایمان کو زیادہ فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے اپنی رحمت خاص سے بچا لے. ہم نہیں بچا سکتے سر، ہم خود نہیں بچ پا رہے، اولادوں کو کہاں سے بچائیں گے؟ اللہ ہمارے گھر کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.